والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محدوشی پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. حمد و صلوات کے بعد اس ماہ رواں میں سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور کے والد گرامی ماہ شوال میں آپ کا یوم ولادت ہے، اور اسی ماہ رواں کی 25 تاریخ کو سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم وصال بھی ہے. دیگر بھی کئی بزرگ اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، کئیوں کا انتقال بھی ہوا ہے. تو مناسب ہے اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دی جائیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر جائیں گے تو پہلی ہماری منزل کیا ہے؟ قبر ہے. تو قبر کے اندر کچھ باتوں کے بارے میں سوال ہوگا. وہ جو حدیث میں آتا ہے اسے 3 سوال ہیں. ایک تو سوال پوچھا جائے گا پہلا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. سرکار قبر کے اندر تشریف فرما ہوں گے، حضور کو دکھایا جائے گا اور اشارہ کر کے پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہستی ہے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا خیال کرتا تھا. یہ 3 سوال کہاں ہوں گے؟ قبر کے اندر. پھر جب قیامت کا میدان سجے گا، جس کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، یوم الحساب بھی کہتے ہیں، جہاں حساب کتاب ہوگا، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے انہیں کیا کیا اور کیا نہیں کیا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی نماز کا سوال ہوگا، روزے کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا، حج کا سوال ہوگا. پھر جو شریعت نے چیزیں ممنوع کی ہیں ان کا سوال ہوگا کہ شراب حرام تھی تم نے کیوں پی، جھوٹ غلط تھا تم نے کیوں بولا. تو یہ وہ چیزیں کہ جن کا حساب کتاب ہوگا. بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ میدان معاشر میں سوال ہوگا. وہ صرف ہماری معلومات کے لیے چیزیں کہ ہم ان کو جانتے ہیں، ہمارا علم ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. ان کا کوئی حساب کتاب یا کوئی سوال نہیں ہوگا. ایون انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ ان میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے. جبکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یعنی اس کا بھی سوال نہیں ہوگا کہ تم یہ بتاؤ کہ نبیوں میں تم افضل کس کو سمجھتے تھے، مخلوق میں افضل کس کو سمجھتے تھے. جب انبیاء کرام کی افضلیت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو کسی اور بندے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پوچھا جائے کہ حضور کے بعد کون افضل تھا، اس کا سوال نہ تو قبر میں ہوگا، نہ حشر میں ہوگا، نہ ہم سے یہ بات پوچھی جائے گی. جو بات ہم سے پوچھی نہیں جائے گی اس کا تعلق ہماری اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہے. انہی میں 2 باتیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ حضور کے والدین کریمین
آپ کا جو انتقال ہوا ہے وہ زمانہ فطرت میں ہوا جی، یعنی اس زمانے میں ہوا کہ جب کوئی صحیح دین موجود نہیں تھا اور سرکار نے ابھی تک اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا۔ ان لوگوں کی نجات کے لیے، مغفرت کے لیے اتنی کافی بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں شرک نہ کیا ہو۔ بات سمجھئے؟ انہی کے اندر حضور کے والدین کریمین، حضور کے آباء و اجداد ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں۔ دوزخی وہ ہو سکتا ہے کہ جو کافر ہو، نبی موجود ہو، نبی کی نبوت کا انکار کرے، اس کی تعلیمات کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اب حضور کے آباء و اجداد کی حیثیت یہ ہے کہ بنی اسرائیل، ان کا تعلق اس کے ساتھ تھا، بنو اسماعیل کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یوں سمجھیے کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے۔ بنو اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی طرف جو آخری نبی حضور سے پہلے آئے تھے وہ کون ہیں؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک درمیان میں کوئی اس خاندان کے اندر نبی نہیں آیا۔ تو بنو اسماعیل کی طرف اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو پہلے اور آخری نبی تشریف لائے وہ سرکار کی ذات ہے۔ سرکار بنی اسرائیل، بنی اسماعیل میں آئے ہیں، لیکن آپ بنی اسماعیل کے نبی نہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تمام عالمین کے لیے نبی بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اس لیے کہ تمام عالمین کے لیے وہ نذیر ہیں۔ حضور کی نبوت وہ ہے جو پوری کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے، زمین و آسمان والوں کے لیے، جس پر عالم کا اطلاق آتا ہے ان سب کے لیے سرکار نبی ہے۔ اور عالم کا اطلاق اللہ کی ذات کے سوا سب پر ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کائنات کے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کائنات میں شامل نہیں ہے۔ کائنات کے معنی یہ ہوتے ہیں، یہ کائنون کی جمع ہے، ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہونے والا تو نہیں ہے، وہ تو ہے۔ تو اللہ کی ذات کے ما سوا جتنی چیزیں ہیں وہ ایک وقت تھا کہ نہیں تھی، بعد میں بعد وجود میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات میں شامل نہیں ہے، عالمین میں شامل نہیں ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں کہ ما یعلم بإحسانہ، عالم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا علم ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو حضور پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ اب حضور کے آباء و اجداد جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے، صدیاں گزر گئی، دین ابراہیمی قائم رہا، اس کے بعد بدلتے بدلتے ان قوموں نے دین ابراہیمی کو تبدیل کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ من کل الوجوہ سارے کا سارا تبدیل ہو گیا۔ مثلا دیکھیں تورات و انجیل ہے، تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کمپلیٹلی بدل گئی ہے۔ یعنی ان کے اندر انہیں اپنے مقاصد کی چیزوں کے اندر، ضرورت کی چیزوں کے اندر اپنی منشا کے مطابق تبدیل کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بیشتر حصہ اب بھی تورات و انجیل کے اندر موجود ہے جو من جانب اللہ ہے۔ کرائٹیریا اس کا یہ ہے کہ جو بات آپ کو تورات و انجیل کی، قرآن و حدیث کے خلاف نظر آتی ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا، لیکن جو بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے اس کا مطلب وہ نہیں بدلی۔ ایسی حضور کے آباء و اجداد
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں میں اور پاک رحموں کے اندر منتقل کیا. یعنی جتنے ہمارے آباء و اجداد آئے وہ پاک پشتے پاک رحم، یعنی ان میں کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا جی. اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک رحم میں پاک پشتوں میں منتقل کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو حضور کے آباء و اجداد ہیں جن سے حضور منتقل ہو کر آئے، ان کے اندر کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی نجس نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا. اگر کوئی دین موجود تھا تو دین کے پیروکار تھے، اور اگر اصلی شکل میں دین موجود نہیں تھا تو کم از کم اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا تھی. تو حضور کے والدین کریمین آباء و اجداد جو حضور کے وہ مواحد تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. اب بعض روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ حضور کے بچپن میں حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. حضور جب 6 برس کے ہوئے تو حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. جب حضور 8 برس کے ہوئے تو حضور کے جد اعلیٰ سیدنا حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا. تو حضور نے اعلان نبوت کا فرمایا 40 برس کی عمر میں. اب حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کے والدین کریمین، حضور کے آباء و اجداد، ان کا انتقال ہو چکا تھا. اب پہلے کوئی دین اصلی شکل میں موجود نہیں تھا. حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. ان کی نجات کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، بت پرستی نہ کی ہو. اور کسی تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کبھی حضور کی والدہ نے بت کو سجدہ کیا ہو، حضور کے والد نے، حضور کے آباء و اجداد نے. ان کا مشرک ہونا کسی بھی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اب وہ مواحد تھے، جب مواحد تھے تو وہ جنتی ہوں گے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اپنے والدین کو زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد پھر ان کو اپنا کلمہ پڑھایا اور بعد میں پھر وہ اپنی قبر میں تشریف لے گئے. یعنی یوں سمجھیے کہ حضور کے والدین کریمین جو ہے ان کو مواحد ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کا بھی شرف حاصل ہے کہ اب وہ حضور کے امتی بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو اہل تشیع ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ حضور کے والدین کریمین آباء و اجداد کیا تھے؟ مواحد تھے، مسلمان تھے. ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں اختلاف موجود ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کریمین مواحد تھے، جنتی ہیں. بعض کا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، زمانے جاہلیت میں تھے تو وہ مسلمان نہیں تھے. اختلاف ہے. اب اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں جو ان کی بہتری کے لیے ہم حضور کے والدین کریمین کے مسلمان ہونے کے قائل ہیں، مواحد ہونے کے قائل ہیں، جنتی ہونے کے قائل ہیں. لیکن جو اس کے قائل نہیں ہیں، اختلاف تو موجود ہے. اس لیے ہم ان کے لیے کسی طرح کا فتویٰ بازی نہیں کر سکتے. ان کو یہ کہیں کہ جو ان کو مسلمان نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے یا فلان، ایسی بات ہم نہیں کرتے. لیکن ہم حضور کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کے قائل ہیں، مومن ہونے کے قائل ہیں، مواحد ہونے کے قائل ہیں، بخشیدہ ہونے کے قائل ہیں. اسی طریقے سے حضور کے چچا سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام
اب ان کی حیثیتیں انہوں نے تو حضور کا زمانہ پایا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب سیدنا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ 8 برس کی تھی. اب چونکہ حضور کے والد گرامی حضور کی پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، والدہ کا 6 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا. اب آخری حضور کی پناہگاہ حضور کے دادا تھے سیدنا حضرت عبد المطلب. اب ان کا بھی آخری وقت آ پہنچا. آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ میرا پوتا ہے، یتیم ہے، اس کا والد نہیں ہے، اس کی کفالت کون کرے گا؟ یعنی میرے بعد اس کی لک آفٹر کون کرے گا؟ اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کون کرے گا؟ اس کی نگرانی کون کرے گا؟ حضور کے جتنے چچا تھے یا حضرت ابو طالب کی جتنی اولاد اس وقت موجود تھے، سب نے پیشکش کی کہ ہر ایک بیٹے نے کہا کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، دوسرے نے کہا میں اس کے لیے حاضر ہوں، تیسرے نے کہا میں اس کے لیے حاضر ہوں. یعنی سب نے حامی بھری. اب ظاہر بات ہے کہ وہ رہ تو ایک ہی کے پاس سکتے تھے نا. تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اب اس کا فیصلہ محمد خود کرے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ترتیب بلا مرجع، سارے بیٹے تیار ہیں، اب ہم اس پر چھوڑتے ہیں کہ یہ جس چچا کو پسند کرے گا. تو سیدنا حضرت ابو طالب سیدنا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بیٹے اب تمہاری مرضی، جس کا چاہو تم انتخاب کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت عبد المطلب کی جھولی سے اٹھے اور سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جھولی میں جا کر بیٹھ کے آپ نے اس چچا کا انتخاب کیا. حضرت ابو طالب کے بیٹے تو کئی تھے، لیکن ان کی مائیں مختلف تھی. سیدنا حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں اور سیدنا حضرت ابو طالب یہ شقیق تھے. یعنی مطلب ہے ان دونوں کی ماں بھی ایک تھی، باپ تو ایک تھا ہی، ماں بھی ایک تھی. باقی جو حضور کے چچا حضرت حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت زبیر ہیں، دیگر جو حضور کے چچا تھے ان کے تھے تو چچا، والد تو حضرت عبد المطلب تھے، لیکن مائیں مختلف تھی. تو حضرت ابو طالب وہ تھے جو حضرت عبداللہ کے بائی مانا، جیسے ہمارے پنجابی میں سگا کہتے ہیں، وہ سگا ماں کی طرف سے نہیں ہوتا، باپ ایک ہو تو وہ سارے سگے ہی ہوتے. بائی اس معنی میں کہ ان کی ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے. پھر سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تقریباً جب حضور کی عمر شریفہ 8 برس کی تھی تو حضرت ابو طالب کی تربیت میں آئے. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور کی عمر اس وقت 50 برس تھی. تو کتنا عرصہ حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہے؟ 42 سال. یعنی 42 سال سایہ بن کر حضرت ابو طالب نے حضور کی ایسے تربیت کی، لک آفٹر کی، اپنے بچوں سے آگے، اپنی جان سے آگے، ہر چیز سے پسندیدہ ہو کر آگے آپ کی تربیت کی. 40 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا. سیدنا حضرت ابو طالب نے حضور کی نبوت کے 10 سال پائے ہیں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک آپ حیات رہے. اب آپ کے لیے مواعظ ہونے کا عقیدہ ضروری نہیں، بلکہ آپ کے لیے ضروری کہ آپ نے حضور کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کیا ہو. چنانچہ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کے ایمان کے بارے میں، مومن ہونے کے بارے میں، صحابی رسول ہونے کے بارے میں اہل تشیع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں. اہل سنت کے 2 طبقے، ایک طبقہ وہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ آپ حضور پر ایمان لے آئے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ حضور کے بعد وہ ایمان
حضور کی تربیت کی، حضور کی بڑی خدمت کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانا. ایک طبقے کا نظریہ یہ ہے. لیکن ایسے دلائل موجود ہیں. اب آدمی کے مومن ہونے کا پتہ کب چلتا ہے جی؟ یعنی مثال کے طور پر حضور ارشاد فرماتے الصلاۃ فرق بین المومن والکافر. نماز جو ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو مومن ہے وہ نماز پڑھتا ہے. اب ظاہری طور پر کسی کے مسلمان اور کافر ہونے میں اب کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو عید پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو مسجد میں جاتا ہے وہ مومن ہے. تو اب اس وقت پہچان یہ ہوتی کہ اب روزہ جو رکھے وہ بھی پوشیدہ معاملہ ہے، کسی کو کیا پتا فلاں نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا. زکوٰۃ ہر مسلمان پر تو فرض ہی نہیں ہے. زکوٰۃ تو اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، مال کا مالک ہے اور سال گزر جائے. حج بھی سب پر فرض نہیں. حج صرف اس مومن پر فرض ہے جو آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہو، صاحب نصاب ہو، افورڈ کر سکتا ہو، اور وہ زندگی میں حج ایک بار فرض ہوتا ہے. تو حج سے بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ ہر مسلمان کے لیے حج ضروری نہیں. زکوٰۃ سے بھی پہچان نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اوپنلی کھلے ہم تو دی نہیں جاتی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے بزرگ زکوٰۃ دیتے ہیں، گھر کے افراد کو پتہ نہیں ہوتا جی. تو اس سے تو پتہ نہیں چل سکتا یہ مومن ہے یا نہیں. روزے کا معاملہ پوشیدہ ہے. اب ایک ہی فعل ہے جو اوپنلی کیا جاتا ہے، ظاہری طور پر کیا جاتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس دین کا پیروکار ہے جی، وہ ہے نماز. تو حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ فرق بین المومن والکافر. نماز ایک ایسا رکن ہے کہ جس سے مومن اور کافر ہونے کا فرق محسوس ہوتا ہے. اب جب تک سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا اس وقت تک احکام شریعت میں نہ تو نماز ابھی فرض ہوئی تھی کہ آپ اس سے پتہ چلے وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں، نہ روزے فرض ہوئے تھے، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا. سمجھ گئے نا؟ تو نماز تو فرض ہی نہیں تھی. اس وقت صرف عقائد کی بات تھی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور یہ بندے کے دل کا فعل ہے. ایک آدمی آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور واقعتاً وہ نہ مانتا ہوں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس وقت تک کبھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی. اچھا، ایک اور بات لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے جنازہ نہیں پڑھا جی. تو پہلی بات ہے جنازہ یہ فرض کب ہوا جی؟ یہ تو مدینہ پاک میں. مکہ معظمہ میں تو کسی کا بھی جنازہ نہیں، بلکہ حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کو دفن کر دیا. اس وقت تک کبھی نماز جنازہ مشروع نہیں تھی. یعنی نماز جنازہ کا پڑھنا یہ شریعت کے اندر ابھی رائج نہیں ہوا تھا. نماز بھی ابھی فرض نہیں ہوئی تھی. تو آپ نہ تو جنازے سے اس کا انتہا لگا سکتے ہیں کہ جی اگر وہ مسلمان تھے تو پھر حضور نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جنازہ تو ابھی فرض ہی نہیں ہوا تھا، نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا حضور کی حفاظت کے لیے، یعنی حضور کا دفاع کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی مشرکین مکہ حضور کا کوئی شکایت لے کر جاتے تو کس کے پاس جاتے تھے؟ حضرت ابو طالب کے پاس جاتے. حضرت عباس کے پاس کیوں نہیں جاتے تھے؟
حضرت امیر حمزہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کہتے وہ تو ان کی پارٹی کے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے گروپ کے، تو ان سے شکایت کرتے۔ تو سرکار کا مشن یہ تھا حضرت ابو طالب کا کہ اگر میں اپنے آپ کو سب کے سامنے مومن ہونا ڈکلیئر کر دیتا ہوں تو پھر میں حضور کی حفاظت نہیں کر سکتا، پھر میں غیر جانبدار نہیں ہو سکتا، پھر میں ایک پارٹی بن جاتا ہوں۔ تو اس لیے آپ نے حضور کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا کہ حضور کی حفاظت کرتے رہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایمان کا چھپانا جو ہے نا وہ انسان کی بہت بڑی عظمت بن جاتی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر مرد کئی کامل ہوئے، لیکن دنیا کے اندر جو عورتیں کامل ہوئی ہیں وہ صرف کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ حضرت آسیہ ہیں، زوجہ فرعون، حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام کی والدہ، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں، حضرت خاتون جنت ہیں۔ اب حضرت آسیہ دنیا کی 4 عظیم عورتوں میں سے تھی، جبکہ انہوں نے پوری زندگی ایمان ظاہر نہیں کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی تھی، لیکن خاوند کو فرعون تک کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مومن ہے یا نہیں۔ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا، کس لیے؟ اپنی جان بچانے کے لیے۔ جان کا خطرہ تھا نا، اگر میں ایمان کو ظاہر کروں گی تو فرعون مجھے مروا دے گا۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 صدیق ہوئے۔ دنیا کے اندر 3 صدیق ہوئے۔ ایک وہ مومن ہے آل فرعون میں سے، کان یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ وہ ہے کہ جسے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی تھی کہ لوگ آپ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ پر قتل کا الزام ہے، پکڑ لیں گے تو آپ یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ وہ فرعون کے خاندان کا بندہ جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ کیوں چھپا رہا تھا جی؟ جان بچانے کے لیے۔ اصحاب کہف جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کی ہے، پوری سورت نازل کی ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے بھاگ کر چلیں گے، اور 300 سال تک آپ نے غار کے اندر پناہ لے رکھی۔ کیوں جی؟ جان بچانے کے لیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 صدیق ہوئے۔ ایک صدیق وہ ہے جو آل فرعون کا آدمی، جس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپایا، اور ایک صدیق وہ ہے آل نجار میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اور ایک صدیق علی ہے۔ وَأَفْضَلُهُمَا عَلِيٌّ، اور ان سے افضل کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بچانے کے لیے ایمان کو چھپایا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، حضور کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ میں اگر ایمان کو ظاہر کروں گا تو حضور کی اس طریقے سے حفاظت نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ کمال کی بات دیکھیں، آپ کی بیوی دوسرے نمبر پر مسلمان ہونے والی ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ دوسرے نمبر پر ایمان لانے والی حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد۔ اب خاوند مسلمان یا بیوی مسلمان، انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کی۔ آپ کے بیٹے حضرت جعفر طیار بھی مسلمان ہو گئے، عقیل بھی مسلمان ہو گئے، علی بھی مسلمان ہو گئے، آپ نے کسی پر آبجیکشن نہیں کی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ذرا سا بیٹا باپ کی نافرمانی کرے تو باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ انہوں نے تو باپ کا دین چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منشا کے مطابق یہ سارا معاملہ ہوا۔ خود اعلان اس لیے نہیں کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حفاظت کرنی ہے، حضور کو کافروں کی شر سے بچانا ہے، ورنہ آپ کے کلام موجود ہے، آپ کے اشعار موجود ہے، متعدد مقامات پر آپ نے اظہار کیا۔ جب حضرت حمزہ ایمان لائے تو حضرت ابو طالب نے بھائی کی شان میں شعر کے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، تم نے ایمان لا کر بہت اچھا کیا، تمہیں پتا ہے کہ میرا بھتیجا اللہ کا رسول ہے، تمہاری ڈیوٹی کہ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ جب مسلمانوں کا قافلہ حبشہ میں گیا ہجرت کر کے، آپ نے علادہ طور پہ حبشہ بادشاہ کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات تھے، آپ چونکہ سردار عرب تھے، قبیلے کے سردار تھے، اس کو خط لکھا کہ یہ جو مہاجر آئے ہیں ان کو اس لیے نکالا گیا کہ میرے بھتیجے نے اعلان نبوت کیا ہے اور یہ اس کو مانتے ہیں، اور ان کو لوگوں نے نکال دیا، اور میرا بھتیجا ایسے ہی اللہ کا نبی رسول ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ ایسے ہی نبی ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ایمان کسی لیا کا نام ہے، بلکہ آپ کے اپنے متعدد اشعار موجود ہیں۔ واضح طور پر مجارٹی اور بے شمار لوگوں نے سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر مستقل کتابیں لکھی۔ حضرت سید محمد بن رسول بزنجی رحمۃ اللہ علیہ، سید زینی دلال مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار حضرات ہیں، حضرت علامہ برخودار ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عطا صاحب بندیالوی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین صاحب، بے شمار لوگ ہیں کہ جنہوں نے مستقل بڑی بڑی کتابیں اور رسالے لکھے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر۔ تو سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور کے صحابی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور حضور کے چچا ہیں جی۔ آپ کی چونکہ یوم ولادت اسی مہینے میں ہے، اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ ذکر کروں، اور اہل سنت کی مجارٹی جو ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی کے کفر و ایمان میں اختلاف ہو تو ترجیح ایمان کو ہوتی ہے۔ تو بحمد تعالی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور کے والدین کریمین کو بھی مومن سمجھتے ہیں، سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مومن، صحابی، حضور کا غلام سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، بلکہ وہ جو حضور کی امت میں سب سے زیادہ حضور کے جانثار ہیں وہ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ جیسے رمضان میں